اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کے بابرکت نام کا ہے، اور یہ شادی کے لیے بہت 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 بہترین ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے دو نام اکٹھے کر کے ہم نے پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کی شادی میں اگر رکاوٹ ہوگی یا رشتے میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، جن بیٹیوں کی جن بیٹوں کی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اپنے کرم سے انہیں عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ ہمیں صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، باقی وسیلہ ضرور کوئی نہ کوئی بنتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو بھی اس کو سنے گا، جس کا بھی بھلا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک نیک عمل ہے اور ثواب کا کام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم کسی سے مانگتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں، تو ہم اسی سے مانگے، اس کو کہیں جو پورے جہانوں کا مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ اللہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون؟ اللہ، جو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جن بچیوں کا دوبارہ شادی کا ہوگا وہ بھی مسئلہ اس میں حل ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کا کوئی طلاق کے بعد شادی ہے یا دوبارہ کسی بیوہ کی دوبارہ شادی کا مسئلہ ہے، یا کنواری بچیوں اور بچوں کا، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یقین کے ساتھ کیجئے گا، یہ اللہ کا بابرکت نام ہے۔ اس کا وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہوتا۔ سب سے طاقتور ترین وظائف جو بھی ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے زیادہ طاقتور وظائف جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے نام کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ہی ہے۔ اس کو ہم دو نام ملا کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، یا بڑا لطف و کرم کرنے والے۔ تو اس کا ذہن میں نیت یہ رکھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم کرے، ہمارے ساتھ نرمی کرے، اور جو بھی شادی میں رکاوٹ ہے جس بھی قسم کی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آپ یقین کیجئے گا، اللہ کے نام کا وظیفہ جو ہے وہ اس طرح اثر کرتا ہے کہ شاید آگ بھی اتنی تیزی سے اثر نہ کرے، لیکن اس میں یہ نہیں میں کہتا کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو آپ کو چند سیکنڈ میں وہ چیز عطا کر دے، اگر آپ کے دل میں ہے تو وہ بھی عطا کر دے، لیکن اس کو آپ کنٹینیو پڑھیے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی، آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز ہے، بتاؤ قرآن میں ایک چیز نہیں ہے۔ تو دوسرا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک چیز اللہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا، جی آپ نے صحیح کہا، قرآن میں ہر چیز ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کی ذات، اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خواب نہیں دیکھتی، اور کیونکہ وہ ہر وقت اس کو روزانہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو سب سے اہم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ اللہ جو ہمیں ماں کے پیٹ میں نہیں بھولا، وہ اللہ جو ہمیں جب ہم شیر خوار تھے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہم کسی چیز پہ قادر نہیں تھے، تب تو ہمیں پکارنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو اب جب ہم بڑے ہو گئے، ہم اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے، وہ اللہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے غافل ہو گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شارک سے زیادہ قیمتی ہوں۔ پھر مائیں تو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ دی ہے کہ میں 80 ماؤں سے زیادہ اپنے بندیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر جب وہ اللہ ہمیں بھولا نہیں ہے، پھر صرف ایک ہی تو اس کی شرط ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ اور اس نے کیا کہا؟ کسی بھی وظیفے کا ٹائم جو ہوتا ہے، سب سے بہتر ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تہجد کا، اور اس کے علاوہ دن میں جب بھی پکارو تو میرا اللہ بہترین سننے والا ہے اور بہترین دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ہم چلتے اپنے وظیفے کی طرف کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اللہ سے جو بھی اپنی حاجت ہے شادی کے لیے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی نام کسی بھی کام کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ خصوصی طور پہ میں بیان کر رہا ہوں جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا جن کی دوسری شادی کا مسئلہ ہے، جن کا پہلے جو شادی وہ ناکام ہو چکی ہے یا کچھ بھی ہو چکا ہے، تو ان کے لیے ہے۔ تو یہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ 41 دن پورے کر لیں، یہ جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا پڑھ سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالی کے دو بہت بابرکت اور طاقتور ترین نام کا وظیفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو واضح طور پہ اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ تہجد کا وقت پڑھ سکیں جو سب سے بہتر ہے، نہیں تو اس کے بعد آپ نماز کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا پھر سب سے بہتر جو ہے وہ اپنے عشاء کے بعد ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے آپ نے بعد نماز عشاء جتنے بجے بھی نماز ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹائم پہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اب کہ کوئی خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیجئے، منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، مسواک کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، جو ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں وہ ٹیک لگا کے پڑھ لیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سختی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے، تو وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو آپ نے اس کی نیت یہ کرنی ہے، جس کسی کی جو بھی نیت ہو آپ نے وہ ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ اگر رکاوٹ ہے یا جلدی شادی کا جو بھی وظیفہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ویسے ہی یہ کام کرے گا۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ بعد از نماز عشاء روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا لطیف 11 تسبیح اس کی کرنی ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اس سے کام زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا رزلٹ زیادہ لینے کے لیے ہم اس کی تعداد کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اگر ہم اس کی تعداد زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ جلدی ہمیں مل جائے گا۔ جیسے فجر 5 نمازیں ہیں تو انہی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، اور عشاء کے بعد ہم 1100 سے کم نہیں آپ نے کرنی، 1100 سے زیادہ 2100 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ جلدی آ جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا، جس کا بھی بھلا ہوگا، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سبھی کو ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو وہ عطا کرے جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ چلے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔